اچھا، تو آج ہم کچھ ایسے مواد کا جائزہ لے رہے ہیں جو قرآن کے نزول کے بارے میں ایک آپ کہہ لیں ایک بہت عام سے خیال کو چیلنج کرتا ہے جی، کہ کیا قرآن اس لیے عربی میں نازل ہوا کہ یہ اللہ کی زبان ہے یا کوئی اور بات تھی، اور کیا یہ ایک مکمل یعنی لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں آیا؟ بالکل. اور یہ مواد اصل میں یہی واضح کرتا ہے کہ یہ دونوں ہی تصورات جو ہیں کہ عربی اللہ کی کوئی مخصوص زبان ہے یا یہ کہ قرآن ایک مکمل تحریری کتاب کی طرح آیا، یہ باتیں نہ تو خود قرآن سے اور نہ ہی وحی کی جو تاریخ ہے اس سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں. اچھا، تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ مطلب یہ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ان ذرائع کے مطابق قرآن بتدریج نازل ہوا، زبانی طور پر. زبانی طور پر؟ جی ہاں، سیدھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اور عربی میں ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہی ان لوگوں کی زبان تھی جن تک یہ پیغام پہنچانا تھا. سمجھ آئی، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے. بالکل. اور قرآن خود بھی، میرا مطلب ہے، اس زبانی نوعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا، کوئی مثال؟ جی، جیسے سورہ انعام کی آیت 7 ہے، اور اگر ہم تم پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جنہوں نے کفر کیا وہ یہی کہتے کہ یہ سری جادو کے سوا کچھ نہیں. اچھا، یعنی اصل چیز وہ لکھی ہوئی شے، وہ کاغذ نہیں تھا بلکہ پیغام کا اثر. یقیناً. گویا کہ ایک لکھی ہوئی مادی کتاب بھی ان لوگوں کو قائل نہ کرتی جن کے دل بند تھے. صحیح. بالکل. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے مادی شکل کافی نہیں ہوتی، اور اسی طرح کی بات سورہ نساء آیت 153 میں بھی ہے. اچھا، وہاں کیا ہے؟ وہاں اہل کتاب کا ذکر ہے جو مطالبہ کرتے تھے کہ ان پر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اترے. قرآن اس مطالبے پر تنقید کرتا ہے. تو زور ہمیشہ معنی اور سمجھ پر رہا، نہ کہ کسی مادی شکل پر. درست. تو اگر یہ ظاہری کتاب مرکزی حیثیت نہیں رکھتی تھی تو پھر پیغام کو سمجھنے اور اس کے زندہ رہنے کا اصل مرکز کیا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہے. اچھا. ایک پروفیسر ہیں عبدالعزیز ساشا دینا، وہ بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں پیغمبر قرآن میں موجود الہی پیغام کی تصویر تھے، وہ قرآن کی زندہ تفسیر تھے. سبحان اللہ. پیغمبر کے بغیر قرآن ناقابل فہم تھا، بالکل اسی طرح جیسے قرآن کے بغیر پیغمبر نہ ہوتے. واہ، یہ تو بالکل ایک گہرا تعلق ظاہر کرتا ہے. یعنی پیغمبر صرف پیغام لانے والے نہیں تھے بلکہ خود اس پیغام کا عملی نمونہ، اس کی چلتی پھرتی تفسیر. بالکل لازم و ملزوم. اور یہی نقطہ جو ہے ہمیں کچھ جدید تحقیق کی طرف بھی لے جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اینجیلیکا نیو ارتھ، وہ کہتی ہیں کہ قرآن اپنے ابتدائی دور میں کوئی پہلے سے طے شدہ ایک بندھا ہوا مجموعہ نہیں تھا. اچھا، تو پھر کیا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک متحرک متن تھا جو اس وقت کی زبانی گفتگو، جو مذہبی اور فکری بحثیں چل رہی تھیں، ان کی عکاسی کرتا تھا. متحرک متن. جی، انہوں نے تو اسے زبانی صحیفہ کا نام دیا ہے، اورل اسکرپچر. زبانی صحیفہ یعنی ایک ایسا صحیفہ جو بنیادی طور پر سنا اور بولا جاتا تھا. یہ تو عام تصور سے کافی مختلف بات ہے. جی ہاں، اور اسی سے جڑی ایک اور بات ہے کہ جب قرآن خود کو کتاب کہتا ہے جی تو ڈینیل میڈیگن وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شکل نہیں جس میں وہ نازل ہوا، بلکہ وہ اختیار، وہ اتھارٹی ہے جو وہ خدا کے علم اور مرضی کے مظہر کے طور پر رکھتا ہے. اچھا، یعنی کتاب کا مطلب یہاں اتھارٹی اور الہی ماخوذ ہے، نہ کہ کاغذ اور جلد والی کتاب. بالکل، یہ اس کے الہی ماخوذ اور حتمی سچائی کی طرف اشارہ ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا کوئی حتمی مکمل تحریری نسخہ مرتب فرمایا تھا؟ دیکھیے، نیو ارتھ اور بورنگ اور اسی طرح گریگر شولر جیسے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا سوچنا بھی مشکل ہے. کیوں؟ ان کے خیال میں یہ تقریباً ناقابل تصور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے نازل شدہ متن کا کوئی ایک حتمی، فائنل، بندھا ہوا نسخہ قائم کیا ہو. اچھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے جو عرب شاعر تھے ان کے طریقوں کے بھی بالکل برعکس ہوتا. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ شاعر بھی اپنی شاعری کو مسلسل بہتر بناتے رہتے تھے، اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے تھے، ایک فکسڈ ورژن والی بات نہیں تھی. جیسے بعض لوگ عربی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اسے کوئی الہی یا آسمانی درجہ حاصل ہے یا معاملہ کچھ اور ہے. دیکھیں، اگر ہم قرآن سے پہلے والی الہامی کتابوں کو دیکھیں تو
ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے۔ مثلاً توریات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ قدیم ہیبریو یعنی اینشنٹ ہیبرو زبان میں تھی۔ اور عبرانی اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم کی زبان تھی، ہے نا، بنی اسرائیل کی۔ جی بالکل، ان کی مادری زبان تھی۔ پھر اسی طرح زبور کو دیکھیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ بھی ہیبرو میں ہی تھی۔ ان کی قوم بھی یہی زبان بولتی تھی، سمجھتی تھی۔ اچھا، پھر انجیل آتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایرمیک بولتے تھے جو فلسطین کی مقامی زبان تھی اس وقت، لیکن انجیل کے جو نسخے ہمیں ملتے ہیں وہ تو بعد میں زیادہ تر یونانی یعنی گریک میں لکھے گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ایک دلچسپ پوائنٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تبلیغ ایرمیک میں کی، بالکل، لیکن بعد میں جب انجیل کو لکھا گیا تو گریک استعمال ہوئی، کیونکہ وہ اس دور میں آپ کہہ لیں علم کی، فلسفے کی، حتیٰ کہ حکومت کی بھی ایک بڑی زبان تھی، ایک لنگوا فرینکا بن چکی تھی۔ اچھا، لنگوا فرینکا تھی اس لیے؟ جی، اس سے پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی مقصد پیغام کو عام کرنا تھا، کسی خاص مقدس زبان کی پابندی نہیں تھی۔ تو یہ تینوں مثالیں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ درست فرمایا آپ نے، بالکل۔ ان سب میں مشترکہ بات یہ ہے کہ وہی اللہ کا پیغام ہمیشہ اسی قوم کی اپنی زبان میں بھیجا گیا تاکہ وہ اسے آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے سمجھ سکیں۔ کوئی خاص آسمانی زبان نہیں چنی گئی۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن مجید عربی میں کیوں نازل ہوا؟ کیا عربی زبان کی کوئی ایسی خاصیت ہے جو اسے وہ اللہ کی زبان بناتی ہے؟ اس سوال کا جواب تو قرآن مجید نے خود ہی دے دیا ہے، بہت واضح طور پر۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اچھا، یعنی اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے پیغام کو واضح کر دے۔ یہ تو بالکل صاف دلیل ہے۔ مطلب اس آیت کی روشنی میں عربی کا انتخاب اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی خاص الہی زبان ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یعنی عرب لوگوں کی زبان تھی۔ جی، گویا زبان ایک ذریعہ تھی، مقصد پیغام کو واضح کرنا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ زبانوں کے اختلاف کو یعنی ان کی ڈائیورسٹی کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ سورہ روم آیت 22 میں فرمایا گیا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ صحیح، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زبانوں کا فرق ہے، یہ جو رنگا رنگی ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کوئی درجہ بندی نہیں ہے اس میں۔ جی ہاں، عربی بھی اللہ کی بنائی ہوئی اتنی ساری زبانوں میں سے بس ایک زبان ہے، اسے دوسری زبانوں پر کوئی ذاتی فضیلت نہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اور اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے، بہت اہم ہے۔ اچھا، کون سی روایت؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عجمی صحابی تھے یعنی غیر عرب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے اور کچھ الفاظ ان سے پورے عربی لہجے میں ادا نہیں ہو پا رہے تھے، تو وہاں جو کچھ لوگ موجود تھے وہ شاید ہنس دیے یا ان پر تنقید کی۔ اچھا، تو ایسی صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس غلط فہمی کو دور کیا۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم لا الہ السنتکم واجسادکم۔ سبحان اللہ۔ یعنی بے شک اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری زبانوں یعنی تمہارے لہجوں اور تمہاری شکلوں کو نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی واضح ہدایت ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اصل چیز تو نیت ہے، کوشش ہے، عمل ہے۔ اللہ کے نزدیک قدر اس بات کی ہے کہ بندہ اس کے پیغام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کتنی سنجیدہ کوشش کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس زبان میں بات کرتا ہے یا اس کا لہجہ کیسا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہامی کتابوں کا ان قوموں کی زبان میں نازل ہونا جن کی طرف وہ بھیجی گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ پیغام واضح ہو، لوگ اسے سمجھ سکیں۔ ہاں،
اور قرآن کا عربی میں نزول بھی بالکل اسی اصول کے مطابق تھا، کیونکہ وہ عرب قوم کی زبان تھی، اور یہ عمل نہ تو زبانوں کے تنوع یعنی ڈائیورسٹی کی نفی کرتا ہے اور نہ ہی عربی کو کوئی خاص الہی مقام دیتا ہے۔ گویا اصل زور پیغام کی روح پر ہے، اس کی ہدایت پر ہے، اس پر عمل کرنے پر ہے، نہ کہ صرف زبان کے ظاہری خول پر۔ قرآن کی ہدایت تو ہر اس دل کے لیے ہے جو اسے قبول کرنا چاہے، اس کی زبان کوئی بھی ہو۔ درست کہا آپ نے، اصل قدر ہدایت کی ہے، نہ کہ ظاہری شکل یا زبان کی۔ تو پھر اس ساری بحث کے بعد ایک بات سوچنے کی ہے کہ کسی بھی الہامی کتاب کی اصل روح اور اس کی ہدایت کو سمجھنا یہ کیوں زیادہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ صرف اس کی زبان پر مکمل عبور حاصل کر لیا جائے، خصوصاً جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زبان سے زیادہ دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔